بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران نے گزشتہ رات پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر ایک ایئر سٹرائک کیا، کچھ میزائل داغے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کچھ اموات ہوئیں، کچھ جانوں کا ضیاع ہوا، جن میں 3 بچیاں زخمی ہوئی جبکہ 2 بچے مارے گئے۔ اس ایئر سٹرائک کے بعد پاکستان کے فارن آفس نے ایک سخت ریئیکشن لیا اور ریئیکشن کے طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور ایران کو وارن کیا کہ اگر اس نے اس قسم کا حملہ یا ایئر سٹرائک کرنے کی دوبارہ کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ابھی جو سفارتی تعلقات ہیں وہ منقطع ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے جو اپنا سفیر ہے ایران سے وہ طلب کر لیا ہے، جبکہ ایران کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ایران کا سفیر تھا اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان نے اس ایئر سٹرائک کی وجہ سے ایران کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے رابطہ کیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب نے، جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، اور ایران کو اس حوالے سے موقف جانا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو ایران کے سفیر تھے انہوں نے بھی فارن آفس کے اندر آئے اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے ایک مذمتی قرارداد جو ہے وہ ان کو پیش کی گئی فارن آفس کی طرف سے۔ اب ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور پہ جو اٹیک کیا تھا یہ اس وجہ سے کیا کہ وہ جیش العدل ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو بلوچستان کے اندر شیعہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر رہی ہے، شیعہ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ یہاں سے بارڈر کراس کر کے ایران کے اندر جاتے ہیں اور ایران کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ اور ایران اس پہ کئی دفعہ جوائنٹ آپریشن کر چکے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، نان اسٹیٹ ملیشیا ہیں جو ایران کے اندر موجود ہیں، ان پہ دونوں حکومتیں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مشترکہ طور پہ اٹیک کر چکی ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایران پہ جو ہے پوری دنیا نے مذمت کی ہے اور امریکہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور پریشرائز کیا ہے ایران کو، کیونکہ ایران نے پچھلے دنوں میں جو عراق تھا اور اس کے علاوہ شام اور لبنان اور کچھ دیگر ممالک پہ بھی کچھ میزائل داغے تھے، اور ایران نے یہ کہا تھا کہ اس نے یہ جو میزائل ہیں وہ داغش کے ٹھکانوں پہ داغے ہیں۔ اب اس نے یہ جو میزائل بلوچستان میں داغے ہیں یہ جیش العدل ایک تنظیم ہے اس پہ داغے تھے۔ جیش العدل ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو پہلے جند اللہ کے نام سے مشہور تھی، اور اس کا جو امیر تھا، اس کا جو ہیڈ تھا وہ مالک ریگی تھا۔ مالک ریگی کو بعد میں گرفتار کر کے پھانسی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس تنظیم کو جو لیڈ کیا گیا تھا وہ ایک دوسری تنظیم نے، جس نے اس کی جو چارج سنبھالا تھا وہ جیش العدل کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ اب یہ تنظیم کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کا عدل کرنا ہے، جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کے عدل کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ اور یہ تنظیم وہاں پہ بلوچستان کے اندر ایک سنی ملیٹنٹ گروپ ہے جو بلوچستان کے اندر جو ہے اہل تشیع ہیں، ذکری ہیں، ان لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے ایران کے اندر جاتے ہیں اور ایران کے اندر جا کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ایران کے اندر جو ہے وہ اٹیک کرواتے ہیں۔ یہ جیش العدل تنظیم، اب جیش العدل تنظیم جو ہے اس نے کئی بار کافی آپریشن جو ہے بلوچستان کے اندر کیے۔ پاکستان کے اندر بے شمار جو جتنے بھی دہشت گرد جو دھماکے ہوئے ہیں ان میں جیش العدل کا کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان تنظیموں کو، جن میں جیش العدل کے ساتھ سپاہی صحابہ ہیں اور کچھ دوسری ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو شیعہ کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہیں اور یہ ان لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ اب جیش العدل جو ہے یہ اس کا جو امیر تھا وہ کافی عرصے سے وہ مطلوب تھا۔ اب ایران کو بھی یہ ایک موسٹ وانٹڈ پرسن کی لسٹ میں یہ شخص شامل تھا۔ اب ایران نے اور ساتھ پاکستان نے اس تنظیم کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی میں ایران نے کچھ لوگوں کو، جو بلوچستان کے علاقائی پسند تنظیمیں ہیں، ان لوگوں کو ایران نے پناہ دی ہے جو پاکستان کے اندر بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے ایکٹیوسٹ موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان کی۔ ایران ان لوگوں کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ جو ہے کچھ دہشت گرد لوگ ایسے ہیں جو ایران سے آ کے بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر دہشت گرد دھماکے کرتے ہیں، دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کلبھوشن یادو جو پاکستان کے اندر سے پکڑا گیا تھا، ایک انڈین جاسوس تھا، راکا ایجنٹ تھا، وہ بھی ایران سے پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسی طرح
بلوچستان کے اندر مختلف جگہ پہ جو دہشت گرد دھماکے ہوئے ہیں، جن میں بس دھماکہ ہوا تھا، اس میں بھی جو لوگ پکڑے گئے تھے دہشت گرد، وہ ایران سے پاکستان کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان یہ جو ٹینشن ہے وہ اس ایک دہشت گرد تنظیم کو لے کر ہے، اور اس دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اگر ایران نے کچھ کرنا تھا اس کے خلاف کوئی آپریشن، تو وہ پاکستان سے منظوری کے بعد، پاکستان سے مشاورت کے بعد دونوں ممالک اس کے ساتھ کوئی آپریشن کرتے۔ اب یک طرفہ جو یہ ایکشن ہے ایران نے کیا ہے، اس سے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پہ یہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایران نے جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے جو بارڈر کے ایگریمنٹس ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور ساتھ ہی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی بھی ایران نے خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ ایک الگ اسٹیٹ ہے، اور اس پہ پوری دنیا کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ امریکہ یا ویسٹ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ہر جگہ ہر فورم پہ پاکستان اس کی سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ایران کا یہ جو حملہ ہے یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں ایک طرف جو ہے فلسطین اور غزہ کے اندر ایک وار چل رہی ہے، سو ایسی صورتحال میں پاکستان اور ایران کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا، سو اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہو گئی ہے۔ سو دو اسلامی ملک جو ہے وہ آپس میں الگ ہو چکے ہیں ایک ایسے ٹائم میں کہ جب پوری دنیا کو، پوری امت مسلمہ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا، اور ایران جو اس وقت پوری طرح سے کھل کے پورے اینگل سے سپورٹ کر رہا ہے اس وقت فلسطین کی اور غزہ کی، تو ساتھ میں اس کو پاکستان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا۔ اور ساتھ ہی جو ہے پاکستان اور ایران کی جو نیول فورس ہیں ان کے جوائنٹ جو آپریشن ہیں، وہ مشقیں اس وقت پچھلے ہفتے سے جاری ہیں۔ پاکستان اور ایران کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور ڈیلیگیشن بھی کافی ان کے درمیان نیگوسیشن ہو چکی ہیں۔ تو یہ تھی پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک موجودہ صورتحال، جس کو لے کے پاکستان اور ایران کے درمیان ابھی کشیدگی بڑھ چکی ہے۔